بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 141۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام کے حکم میں اختلاف کا بیان، حصہ اول۔ عام خاص مشترک مؤول کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد مصنف نے خاص کا حکم بیان کیا اور خاص کے حکم پر 4 مثالیں اس کی بیان کی، جس کی وجہ سے خاص کا حکم اس میں متفرع ہوتا ہے۔ خاص کے حکم کے بعد مصنف عام کا حکم بیان فرما رہے ہیں اور عام کے حکم میں بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو عام کے حکم میں 3 مذاہب ذکر کیے ہیں کہ عام کے حکم میں اختلاف ہے، اور پھر ایک چوتھا مسلک بھی بیان کیا ہے۔ تو گویا علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے عام کے حکم میں 4 مذاہب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مذاہب بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ عام میں توقف کرنا چاہیے، یعنی عام میں کتنے افراد مراد ہے، چونکہ یہ مقرر نہیں ہے لہٰذا اس میں توقف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ عام میں کتنے افراد مراد ہیں۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ عام کا اس میں جو اقل افراد ہے وہ مراد ہوں گے، اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ تمام کو شامل ہوگا۔ پھر یہ جو تمام کو شامل ہونے کا مسلک ہے یہ احناف و شوافع کا ہے۔ اس میں پھر احناف کا اور شوافع کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ تمام افراد کو شامل ہوں گے لیکن قطعی طور پر، اور شوافع کا یہ ہے کہ تمام افراد کو شامل ہوں گے ظنی طور پر۔ تو فرماتے ہیں فصل حکم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدلیل لأنه مجمل لاختلاف اعداد الجمع، فإن جمع القلة يصح أن يراد منه كل عدد من 3 إلى 10، وجمع الكسرة يصح أن يراد منه كل عدد من 10 إلى ما لا نهاية له، فإنه إذا قال لزيد علي أفلس يصح بيانه من 3 إلى 10 فيكون مجملا، وإنه يؤكد بكل وأجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج إلى ذلك، ولأنه يذكر الجمع يراد به الواحد كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المراد منه نعيم بن مسعود او اعرابی آخر والناس الثانی اہل مکہ۔ فرماتے ہیں کہ عام کا حکم بعض کے نزدیک توقف کا ہے جب تک کہ دلیل قائم نہ ہو جائے، کیونکہ عام مجمل ہے، کیونکہ جمع کے اعداد مختلف ہوتے ہیں۔ کیونکہ جمع قلت یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس سے مراد 3 سے لے کر 10 تک کی عدد مراد ہو، اور جمع کثرت میں صحیح ہے کہ اس سے مراد 10 سے آخر تک جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ مراد ہو۔ کیونکہ جب کوئی کہتا ہے کہ زید کے مجھ پہ کئی فلوس ہے تو اس کا بیان 3 سے 10 تک صحیح ہوگا، تو لہٰذا یہ گویا مجمل ہوا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی جو تاکید لائی جاتی ہے کل کے ساتھ اور اجمع کے ساتھ، اگر یہ مستغرق ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جمع ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے واحد مراد لیا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کے لیے جمع ہیں، وہ لوگ جن کو ایک بندے نے کہا کہ لوگ آپ کے لیے جمع ہیں۔ تو اس میں سے الناس سے مراد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے یا ایک اور اعرابی ہے، اور دوسرے ناس سے مراد اہل مکہ ہے۔ اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عام کے حکم کے بارے میں پہلا مسلک ہے ان کا مسلک ذکر کیا ہے اور ان کے 3 دلائل ذکر کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک عام کا حکم یہ ہے کہ وہ تمام افراد کو یقینی طور پر شامل نہیں ہے، لہٰذا اس میں توقف کیا جائے گا جب تک کہ کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ یہاں عام سے عام حکم مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ عام طور پر عام کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے،
اور جمع کے جو اعداد ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت. تو جمع قلت میں خود ہم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد 3 سے لے کر 10 تک مراد لے سکتے ہیں. تو گویا 3 سے لے کر 10 تک میں شک ہے کہ 3 مراد ہے، 4 مراد ہے، 5 مراد ہے، 6 مراد ہے، 7 مراد ہے، 8 مراد ہے، 9 مراد ہے، 10 مراد ہے. اور جمع کثرت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں 10 سے لے کر بہت زیادہ افراد تک مراد لے سکتے ہیں جس کی کوئی تعداد مقرر نہیں. تو اب 10 بھی، 50 بھی اور 100 بھی، 1000، ان میں سے ہر ایک میں احتمال ہے کہ آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں. تو ہم نحو صرف میں جمع قلت اور جمع کثرت کے بارے میں خود یہ تشریح کرتے ہیں، لہٰذا اس مسلک والے یہ کہتے ہیں کہ جو عام کا صیغہ ہے اس میں کوئی مقرر نہیں ہے، یہ مجمل ہے. اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ اقرار کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے لزید علی یا افلسن، خود فقہ کی کتاب میں آپ نے کتاب الاقرار میں پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی کہے لزید علی یا افلسن، زید کے مجھ پر افلس ہے، یعنی فل سے بہت زیادہ پیسے ہیں. تو اب اگر وہ یہ کہے کہ ہم اس سے پھر پوچھیں گے، اس کا حکم وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے افلسن کہا ہے، لیکن افلسن میں تو بہت زیادہ احتمالات ہیں، 10 ہے، 20 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، 1,00,000 ہے، کتنے ہیں؟ تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے یا 10 ہے یا 100 ہے، 200 ہے، تو اس کا جو بیان ہے وہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ 2 ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کم سے کم فرد جو ہے وہ 3 ہے. یہ دوسری دلیل ہوئی واقفیہ کی. اس مسلک والوں کو واقفیہ بھی کہتے ہیں. تیسری دلیل یہ ہے وَأَنَّهُ يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعٍ، اس کی تاکید کل اور اجمع کے ساتھ لائی جاتی ہے، یعنی عام کو جو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کل اور اجمع بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو اگر عام تمام افراد کو قطعیت کے ساتھ شامل ہے تو اس کی تاکید کل اور اجمع کے ساتھ کیوں ذکر کی جاتی ہے؟ تو کل اور اجمع کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کل کا احتمال بھی ہوتا ہے اور کل کے علاوہ کا بھی احتمال ہوتا ہے. تو اس کو پکا کرنے کے لیے ہم کل اور اجمع و ذکر کرتے ہیں. اگر یہ پہلے سے مستغرق ہوتا تو پھر کل اور اجمع کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تیسری دلیل ہوئی. چوتھی دلیل جو ہے وہ یہ ذکر کر رہے کہ یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ کبھی جب جمع ذکر کیا جاتا ہے اس سے ایک مراد ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد جب انہوں نے صحابہ کرام کو پہلے فتح ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام کی وہ جو بعض صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا 50 صحابہ کرام، وہ اپنی جگہ سے ہل گئے، اپنی جگہ سے اپنا جگہ انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جو کفار تھے وہ پیچھے سے آ کر دوبارہ انہوں نے حملہ کیا اور اس میں کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو لیکن اب صحابہ کرام تو شہید ہو گئے تو لوگوں کو، کفار کو تو موقع چاہیے تھا کہ وہ اور بھی ان پر حملہ کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ڈر طاری کر دیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کے پیچھے دوبارہ جانا ہے، اور اس کے بعد احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک ان کے پیچھے گئے. اب کافر یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھے نہ آئے، اور اس کے لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی جا کر مسلمانوں کو کہے کہ وہ تمہارے لیے بہت زیادہ جمع ہے اور تمہارے اوپر حملہ کریں گے، حالانکہ وہ جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. تو نعیم بن مسعود کو اس نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہے. تو یہ شان نزول ہے. تو اب اس میں ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم. اب پہلے جو ناس ہے یہ ان الناس یہ اہل مکہ مراد ہے، اور الناس سے نعیم بن مسعود مراد ہے، یعنی وہ لوگ جن کو
الناس نے کہا یعنی نعیم بن مسعود نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں ناس جو ہے وہ عام ہے، جمع کا صیغہ ہے، لیکن اس سے ایک بندہ مراد ہے، نعیم بن مسعود مراد ہے یا ایک اور اعرابی مراد ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی جمع کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے ایک بندہ مراد ہوتا ہے. لہٰذا کیسے ہم عام سے تمام افراد یقینی طور پر مراد لے سکتے ہیں. یہاں یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ چونکہ یہ مسلک مرجوح ہے اور مصنف کا یہ مسلک نہیں ہے، تو لہٰذا ان میں سے ہر دلیل کا مصنف آگے جا کر جواب دیں گے. یہ ان کے دلائل ذکر کی ہے، پہلے سب مسلک ذکر کرتے ہیں، ان کے دلائل کے جوابات بعد میں انشاءاللہ آ جائیں گے. دوسرا مسلک یہ ہے وعند البعض يثبت الادنى وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لأنه المتيقن فإنه إذا قال لفلان علي دراهم يجب ثلاثة باتفاق بيننا وبينكم لكننا نقول إنما يثبت الثلاثة لأن العموم غير ممكن فيثبت أخص الخصوص. اور بعض علماء کے نزدیک ادنا ثابت ہوگا اور وہ جمع میں 3 ہے اور جمع کے علاوہ میں 1 ہے، کیونکہ یہ یقینی ہے. کیونکہ جب کوئی کہے لفلان علی دراہم، فلاں کی مجھ پر دراہم ہے، تو بالاتفاق ہمارے اور تمہارے درمیان یہ 3 دراہم واجب ہو جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ 3 اس لیے واجب ہوتے ہیں کہ کیونکہ عموم غیر ممکن ہے، لہذا اخص سے خصوص کو ثابت کیا. اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو دوسرا مسلک ذکر کیا ہے، ان کی دلیل بھی ذکر کی ہے، لیکن یہاں جواب بھی دے دیا ہے. اور جو پہلے مسلک والے ہیں واقفیہ والے، ان کے دلائل کا جواب آگے آ جائے گا. دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ عام میں جو بہت زیادہ کا بھی احتمال ہے، تمام کا بھی احتمال ہے، اور جو جمع کا ادنا وزن ہے اس کا بھی احتمال ہے، لہٰذا اور ادنا یقینی ہے، لہٰذا ادنا پر عمل کیا جائے گا. اور جمع میں وہ 3 ہوتے ہیں اور جمع کے علاوہ میں 1 یقینی ہے، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے گا. اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ فقہ میں کتاب الاقرار میں اگر کوئی یہ کہے کہ فلان علی دراہم، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ اس سے 3 واجب ہو جائیں گے. تو دراہم میں تو 3 سے لے کر زیادہ کا بھی احتمال ہے کہ مثلا وہ 10 مراد ہو یا 100 مراد ہو، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ وہاں 3 ہو جائیں گے، واجب ہو جائیں گے. تو اس کا جواب یہاں فوراً علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہم ثلاثہ ثابت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ عموم یہاں ممکن نہیں ہے. کوئی کہے کہ لفلان علی دراہم، تو اب دراہم سے ہمارا مسلک تو یہ کہ دراہم سے پوری دنیا کے دراہم مراد ہوں گے، لیکن ایک شخص کا دوسرے شخص پر پوری دنیا کے دراہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ اگر بہت زیادہ دراہم بھی ہوئے تو کچھ نہ کچھ دراہم تو کسی اور کی ملکیت